السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ آخرت میں دو ہی چیزیں، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ آخرت میں دو چیزیں ہیں، ایک نہایت سخت سزا، عذاب شدید، سخت عذاب، کسی کو یہ ہوگا، کسی کو یہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائیں۔ اور دوسری چیز، اللہ کی بخشش، مغفرت اور اللہ کی خوشنودی۔ کسی کو یہ نعمت حاصل ہوگی، کسی کے حصے میں یہ آئے گا، کسی کو یہ نعمت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرمائیں اور اپنی خوشنودی عطا فرمائیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جس کی بتایا کہ 4 صورتیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی تو چند دن برتنے کا سامان ہے، اور وہ بھی دھوکہ دینے والا سامان ہے، وہ بھی دھوکہ دینے والا سامان ہے۔ یہ تو چند دن برتنے کا کل ہے، اور وہ چند دن برتنے والا بھی دھوکہ دینے والا ہے۔ لہذا اب دنیا میں رہ کر کرنا کیا ہے؟ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ، رن، دوڑو تمہارے پروردگار کی مغفرت کی طرف۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ وہ دوڑنا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کی طرف دوڑنا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو۔ یہ 2-3 چیزیں یہ گننے کو الگ الگ ہیں، سب ایک ہیں۔ اللہ کی بخشش ہوگی، اسی کو جس سے اللہ خوش ہو، تو رضوان من اللہ، مغفرت، اسی کو جنت بھی ملے گی۔ بخشش ہو گئی تو اللہ خوش ہے، جبھی تو بخشش ہوئی، اور جب بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی تو جنت میں جائیں گے، اور جہنم میں تھوڑے جائیں گے۔ اور جنت میں وہی جائے گا جس کی بخشش ہو، اور جنت میں وہی جائے گا جس سے اللہ خوش ہو۔ تو یہ 3 چیزیں کہنے کو تو 3 ہیں، مگر یہ سب ملی جلی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ دوڑو تمہارے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف اور جنت حاصل کرنے کی طرف۔ یہی 2 چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں اگر آدمی دوڑ لگائی ہے، اس نے منزل کی طرف، صحیح منزل کی طرف دوڑتا رہا ہے تو پہنچے گا۔ اور اگر الٹا ہی دوڑتا رہا ہے، اس دھوکے کی ٹٹی کے پیچھے دوڑتا رہا ہے، اپنی ساری رال دنیا کے پیچھے ٹپکاتا رہا ہے، ساری دنیا کی محنتیں اس کے پیچھے ضائع کرتا رہا ہے، تو دنیا کا ہر دن جنت سے دور کر رہا ہے، دنیا کا ہر دن اللہ کی مغفرت سے دور کر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی سے قریب کر رہا ہے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ ارضها كأرض السماء والارض، اس کی پہنائی آسمان اور زمین کی پہنائی جتنی۔ پہنائی جانتے ہو؟ ایک تو ہے کسی چیز کی لمبائی، اور ایک ہے چوڑائی۔ یہ جو چوڑائی ہے اس کا نام پہنائی ہے۔ ہمیشہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے۔ چوڑائی اور لمبائی میں کیا پرسنٹیج ہوتا ہے؟ کوئی پرسنٹیج نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں ڈبل بیڈ کا جو بسترا ہوتا ہے یا اوپر اوڑھنے کی رضائی ہوتی ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی 2 بالش کا فرق ہے۔ گھر جا کے ناپیو، 2 بالش کا فرق ہے۔ جو لمبائی ہے وہ 2 بالش زیادہ ہوگی، چوڑائی 2 بالش کم ہوگی، جو ڈبل بیڈ کا وہ بستر ہے۔ اور سنگل بیڈ کی رضائی میں چوڑائی اور لمبائی میں 1.5 ہاتھ کا فرق، 2 ہاتھ کا فرق ہوگا۔ یہ بھی لمبائی چوڑائی ہے، وہ بھی لمبائی چوڑائی، اور یہ کھڑکی پہ پٹیاں لگ رہی ہیں، یہ پٹیاں چوڑائی اس کی 1 انچ ہے، اور لمبائی یہاں سے وہاں تک ہے، اور وہاں سے وہاں تک نہ رکے، اگر 7ویں آسمان تک چلی جائے تو ابھی وہی ہے۔ یہ پٹیاں جو لگی ہیں اس کی چوڑائی تو 1 ہی انچ ہے، لمبائی کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو کوئی پرسنٹیج ہو تو ہم چوڑائی سے لمبائی متعین کریں گے، مگر کوئی پرسنٹیج ہے ہی نہیں۔ ایک دھاگا، اسے لمبا کرو، کروڑوں میل تک لمبا کرو، یہ لمبائی ہے، اور اس کی جو موٹاپا ہے یہ چوڑائی ہے۔ تو چوڑائی اور لمبائی میں کوئی پرسنٹیج نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ جو کم ہے وہ چوڑائی ہے، زیادہ ہے وہ لمبائی۔
تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی لمبائی نہیں بیان کی، چوڑائی بیان کی کہ یہ تمام 7 آسمان اور یہ زمین، ان سب کو پھیلا کر کے پھیلاؤ، یہ تو گول ہیں، اس گول کو پھیلاؤ، یعنی ذہن کے اندر پھیلاؤ۔ تو یہ 7 آسمان اور زمین پھیلائیں گے تو کتنا پھیلے گا؟ اتنی جنت کی چوڑائی، لمبائی کتنی ہوگی اللہ جانے کیا لمبائی ہے، اس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس چوڑائی سے لمبائی سوچنے کے لیے چوڑائی اور لمبائی کا پرسنٹیج معلوم ہوا، اور پرسنٹیج ہوتا ہی نہیں، چوڑائی اور لمبائی میں پرسنٹیج ہوتا ہی نہیں، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے اور کہیں سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ چوڑائی اتنی، آسمان اور زمین کی چوڑائی یہ تو لمیٹڈ ہے، اتنی چوڑائی جنت کی، اور لمبائی کوئی حد ہی نہیں، ادھر بھی اور لمبائی میں ادھر بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے جنت اتنی بڑی جگہ ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف سناؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو جہنم میں سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا، اس کا نام ہے حنان منان۔ جب سارے لوگ جہنم سے نکل جائیں گے سفارشوں سے، تو آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو مومنین ہوں گے ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ تو یہ آخری شخص جب یہ جہنم میں رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی درخواست دے گا کہ پروردگار عالم، سارے مومنین چلے گئے جنت میں ہی ایک محروم قسمت کیوں ہوں؟ مجھے پکے وعدے کرے گا کہ کچھ نہیں مانگوں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش پوری کر دیں گے اور وہ جہنم سے نکال کر کے جہنم کے دروازے پر کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ وہاں خاموش رہے گا، ایک لمبے عرصے تک خاموش رہے گا، جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ پھر جب اس کے صبر کی دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوسری درخواست بھیجے گی، اور وہ اس میں یہ لکھے گا کہ پروردگار عالم، آپ کے فضل سے میں جہنم سے تو باہر نکل گیا، لیکن مجھے آگے جنت نظر آ رہی ہے اور جنت میں مجھے نہیں جانا، اس کے دروازے پہ پہنچا دیا جائے تو میں باہر کھڑا ہی نظارہ دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بندے تو نے مجھ سے کیا عہد و پیمان کیا تھا؟ تو وہ لجاجت سے کہے گا کہ پروردگار عالم، آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ پھر اللہ اس سے عہد و پیمان لیں گے کہ بندے اگر تیری یہ خواہش پوری کی جائے تو اور تو کچھ نہیں مانگے گا، اور بڑے عہد و پیمان کریں گے لیکن اور کچھ نہیں چاہیے، تو پھر اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب وہاں پہنچ کر یہ ایک لمبے وقت تک وہاں خاموش رہے گا، فوراً دوسری درخواست دینے کو تو ٹھیک نہیں، لیکن ایک عرصے کے بعد جب صبر نہیں رہے گا تو پھر تیسری درخواست ٹھوکے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ پروردگار عالم، جب آپ کی عنایتوں سے یہاں آ گیا تو آپ ایک قدم دروازے کے اندر کر دیجئے، اندر مجھے کوئی روم نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ بندے تو نے کیا وعدہ کیا تھا، کیا عہد کیا تھا؟ وہ پھر لجاجت کرے گا، گڑ گڑے گا، خدایا آپ سے نہ مانگوں کس سے مانگوں؟ تو اللہ کا رحم اور فضل ہوگا، اسے جنت کے اندر کر دیا جائے گا۔ اب جنت میں پہنچ گیا، اندر داخل ہو گیا، اب تو جنت کی سب نعمتیں ملیں گی، لینڈڈ پیپر ہے اس کے پاس۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو یہ ہوگا کہ اسے نہر حیات میں ڈالو، زندگی کی ندی، نہر کیا کہتے ہیں نہر کو؟ ریور آف لائف، چنانچہ وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ یہ شخص جو آیا ہے یہ جل کر جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، اب جو اس میں ڈالا جائے گا، اب اس میں سے جو نکلے گا ڈبکی لے کر تو نہایت حسین و جمیل جسم نکلے گا اس کا، اور جنتیوں جیسا نہایت خوبصورت جسم اس کا نکلے گا۔ اب باہر آ گئے، اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے جا جنت میں گھوما، وہ پوری جنت میں گھومے گا جہاں تک گھوم سکے گا، گھوم کر آ گیا۔ جنت میں کہیں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، سب ایکوائرمنٹ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آکوپائڈ ہے۔ جب واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ بندے تجھے تیری دنیا یاد ہے زمین کتنی بڑی تھی؟ تو سوچے گا کہ وہ دنیا تو بہت بڑی تھی، کنارے میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے فلائٹ میں 4.5 گھنٹے لگتے تھے، اور ساری دنیا تو کتنی بڑی ہے، ساری دنیا زمین یاد دلائیں گے اللہ، وہ سوچے گا
پھر اللہ فرمائیں گے کہ جا تجھے جنت میں 10 زمین کے بقدر دیا، 10 زمین کے بقدر دیا. تو وہ بندہ کہے گا کہ پروردگار عالم آپ میرا مذاق کرتے ہیں غریب کا؟ میں تو ساری جنت گھوم پھر کر آیا ہوں، ہر کہیں جگہ ہی نہیں آکوپائڈ ہے، اور جگہ تو کہیں ہے نہیں، اور آپ نے 10 زمینوں کو بقدر دیا. یہ مضمون بیان کرتے حضور مسکرائے اور فرمایا حضور نے کہ بھائی تم لوگ پوچھتے کیوں نہیں ہو میں کیوں مسکرائے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ بندہ اس طرح سے بات کرے گا تو اللہ مسکرائیں گے، اور اللہ کہیں گے کہ دیکھو ابھی تو کتنی لجاجت سے کرتا تھا، اب یہاں لینڈڈ پیپر مل گیا پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ میرے بندے میں رب العالمین ہوں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں رب العالمین ہوں، مذاق ٹھٹھا کرنا میرا کام نہیں. تو جا تو صحیح، تیرے حصے کی جنت ہے، چنانچہ اب جو جائے گا تو اس کی ساری جنت اتنی بڑی تیار ہے. یہ حدیث شریف میں واقع ہے. تو اس لیے میرے بھائیو جنت کتنی بڑی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس کا تھوڑا سا بیان یہ فرمایا کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، کہ تمام آسمان پھیلا دیے جائیں، تمام زمین پھیلا دیے جائیں تو زمین جنت کی چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتا. ایک مطلب اس آیت پاک کا یہ ہے. دوسرا مطلب ایک اور ہے، وہ بھی سمجھاؤں. وہ یہ ہے کہ انسان کو جو بھی بات سمجھائی جائے گی وہ اسے اس دنیا کے محاوروں میں سمجھائی جائے گی. قرآن کریم اترا ہے دنیا کے محاوروں میں، انسان کے محاوروں میں. اگر انسان کے محاورے ہوں گے تو ہی تو انسان سمجھے گا. تو انسان کو جو زیادہ سے زیادہ چوڑائی، لمبائی چوڑائی سمجھائی جا سکتی ہے وہ آسمان و زمین کی لمبائی چوڑائی کی مثال ہی سے سمجھائی جا سکتی ہے، اس سے آگے کوئی ایگزامپل ہی نہیں. ایسی ہی ایک ایگزامپل اللہ نے 12ویں پارے میں اور دی ہے، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ ہو گئے، دھوکے میں آ گئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں کتنے دن رہیں گے، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں کتنے دن رہیں گے. تو وہاں محاورہ یہ آیا ہے ما دامت السماوات والارض، جتنی لمبی لائف آسمانوں کی اور زمین کی ہے اتنی مدت جنتی جنت میں ٹھہریں گے، جہنمی جہنم میں ٹھہریں گے. آسمان کی لائف، آسمانوں کی لائف، زمین کی لائف کتنی بھی اربوں خربوں کروڑوں کتنے بھی سالوں ہے تو لمیٹڈ، کسی نہ کسی وقت وہ لائف ختم ہونی. یہاں سے بعض بڑے بڑے لوگوں کو یہ دھوکا ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ جہنم ابدی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی وقت میں ختم ہو جائے اور جہنمیوں کا عذاب ختم. یہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ جتنا آسمان و زمین کی جتنی لائف ہے اتنی لائف جہنم کی ہے، اتنا لائف کے زمانہ گزرنے کے بعد جہنم ختم. ان سے کہا کہ جنت وہ ختم ہوگی یا رہے گی؟ یعنی جنت تو ہمیشہ رہے گی. کیوں؟ جنت میں وہ خود جائے گا، اس کو خود جانا ہے. جو تفسیر کر رہا ہے اس کو خود جانا ہے، اس لیے کہ جنت. حالانکہ یہی محاورہ جنت کے لیے بھی ہے اور یہی محاورہ جہنم کے لیے. اور اللہ کا بندہ کہتا ہے جنت تو ہمیشہ رہے گی، اس محاورے کے باوجود جنت تو ہمیشہ رہے گی، کہتے جہنم ختم ہو جائے گی. یہ ایسا ہی مسئلہ ہے جب لوگوں کے سامنے کہے کہ عذاب قبر، تو جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، ضرورت سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ اس کا دماغ کہے عذاب قبر، مٹی ہو گئی کیا عذاب قبر ہو گئی. اور جب اس سے کہیں کہ قبر کی راحتیں اور انعامات اور ایسا مزے نعمتیں قبر کی نعمت، ہاں ویری گڈ، وہ ویری گڈ ہو گئی. اور عذاب قبر آیا تو کہا نہیں، میرے عقل میں نہیں اترتی بات. کیوں؟ اسے وہ قبر کی نعمتیں تو چاہیے، اس لیے وہ تو ویری گڈ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ یہ جو قرآن کریم میں وہاں محاورہ ہے، انسان کو لمبی سے لمبی مدت بتاؤ، کیا بتاؤ گے؟ یہی ایگزامپل ہے کہ جتنی لمبی آسمانوں کی زندگی ہے، جتنی لمبی زمین کی زندگی ہے، مگر یہ سمجھانے کے لیے بات. اور اسی طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے. اور کیسے سمجھائیں گے؟ ایک مثال دوں میں. ایک دیہات ہے بہت دور شہر سے، وہاں اسکول میں سے بچہ پڑھ کے گھر آیا. اسکول میں بچے نے ریل گاڑی کا سبق پڑھا، اور اب تو ریل گاڑی کی تصویر بھی دیتے ہیں، کتاب میں پہلے تصویر نہیں تھی. اب ریل گاڑی کا اس نے سبق پڑھا، گھر آیا.
اس نے ابا سے پوچھا کہ ابا ریل گاڑی کیسی ہوتی؟ تو اب اس کی ایک شکل تو ہے کہ بچے کو لے کر باپ جو ہے یہ سورج چلا جائے اور ریل گاڑی دکھائے کہ دیکھیے ریل گاڑی کھڑی، یا پھر سمجھائے بغیر اتنے پیسے نہ ہو، وہاں جانے کا موقع نہ ہو تو سمجھائے کہ ریل گاڑی ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی جانے لگا تھا شہر، تو اس کو گاؤں والوں نے سمجھایا، اسے پوچھا کہ وہاں ریل گاڑی کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کالی کالی ہوتی ہے، منہ سے دھواں نکلتا ہے، ٹکٹ لے کر اس میں بیٹھ جائیے. اب وہ اسٹیشن پہنچا، ٹکٹ لیا، ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر گیا تو ایک بابو صاحب جا رہے تھے، کالا سوٹ پہنے ہوئے اور سگریٹ پی رہے تھے، تو کود کر کے کندھے پر بیٹھ گیا. تمہیں کہا بدتمیز کیا کر رہا؟ اس نے کہا ٹکٹ لیا ہے، اور جیب میں سے ٹکٹ دکھا دیا، ٹکٹ لیا ہے. کالا کالا ہے، منہ سے دھواں نکل رہا ہے. یا پھر یوں بتاؤ، یا پھر دوسرا طریقہ ہے. اس نے بیٹے نے کہا ابا ریل گاڑی کیسی ہوتی؟ اس نے کہا بیٹا دیکھ، تیری ماں جو سبزی کاٹ رہی ہے اس کی پٹا دلا ٹوکری، دیہات میں بیگن نہیں ہوتی ہے، بیگن نہیں ہوتے، بیگن ٹوکری میں بھرے ہوئے تھے. اس نے کہا یہاں لا. اس نے اس میں سے ڈھونڈ کر ایک بڑا بیگن آگے رکھا، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کے پیچھے، ایک لمبی لائن بتا کے دیکھ ریل گاڑی بنی. یہ جو انجن ہے یہ جو پی کر کے چلتا ہے یہ سب ڈبے چلتے. اب بیٹا ابا نے ریل گاڑی سمجھا دی مجھے، اور کل جب اسکول میں جائے گا تو بڑے فخر سے اپنے ساتھیوں سے کہے گا میرے ابا نے مجھے ریل گاڑی بنا کے دکھائی، لیکن بیگن دکھائے. کہاں ریل گاڑی دکھائی؟ بیگن دکھائے. تو میرے بھائیوں جو وہاں کی ریل گاڑی ہے وہ تو یہاں بیگنوں کے ایگزامپل سے بتائی جاتی ہے، اس سے آگے کیسے بتائیں گے؟ اس کو لے جاؤ سورت اسٹیشن پر تو ریل گاڑی نظر آئے گی. تو ہم بھی جب جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا جنت کیسی ہے، آسمان کیسے ہوگا، وہاں کا احوال کیا ہے. لیکن یہاں سمجھانے کے لیے تو یہاں کی جو بڑی سے بڑی ایگزامپل ہو سکتی ہے، بچے کے لیے یہ بیگن کی ایگزامپل ہے، اسی سے ریل گاڑی بنا کے سمجھائیں گے. چیز جیسی ہے آخرت میں وہ چیز یہاں پوری سمجھائی ہی نہیں جا سکتی. تو یہ جو مدت ہے کہ جنت اور جہنم رہیں گے، جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے، کب تک؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہیں گے، یعنی جتنی ان کی لائف ہے اتنی ان کی لائف. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، لمبی سے لمبی جو مدت ہے یہ سمجھانے کے لیے ایگزامپل ہے. پھر آگے یہ بھی ہے عطاء غیر مجذوذ، جنت ایک ایسا عطیہ گفٹ ہے، جنت جنتیوں کے لیے ایک ایسی گفٹ ہے کہ غیر مجذوذ، وہ کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں. کیونکہ اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ جنت کسی وقت ختم ہوگی، تو یہ کیا آیا کہ عطاء غیر مجذوذ. اب ایسا جملہ جہنم کے ساتھ نہیں آیا. تو کچھ حضرات کو یہ غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جنت تو ہمیشہ چلتی رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا عطاء غیر مجذوذ. لیکن جہنم کے ساتھ ایسا کوئی جملہ نہیں فرمایا، لہذا جہنم کسی نہ کسی وقت ختم ہو جائے گی اور جہنمی جہنم سے نکل آئیں گے. یہ جو ان کے ہے یہ غلط فہمی ہے. یہ تو ایک لمبی مدت کا ایگزامپل ہے. ایسے یہ لمبائی، جنت کی لمبائی چوڑائی کا ایک ایگزامپل ہے جو انسان اپنے ذہن میں زیادہ سے زیادہ براٹ جس چیز کو جانتا ہے اس کے ذریعے سے ایک مثال سمجھائی گئی. تو فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے مانند ہے. وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ہے؟ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ جنت تیار کی گئی ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. آج کا ہر مسلمان کہتا ہے مسا کام بن گیا، میرا بھی اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے. یہ دھوکہ ہے. آج ہر آدمی جو یہ کہتا ہے اللہ پر ایمان ہے تو اللہ جو حکم دیں گے وہ کرے گا، جبھی تو ایمان ہے. اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے تو اللہ کے رسول جو اللہ کے یہاں سے ہدایت لائے اس پر عمل ہوگا تو وہی تو ایمان ہے. اور کہتا ہے میں اپنے ابا کو ابا مانتا ہوں، ابا نے کہا پانی لگا نہیں لاتا. ماشاء اللہ ابا کو اچھا ابا مانتا ہے. کہتا ابا کو ابا مانتا ہوں اور ابا نے کہا پانی لگا نہیں لاتا. یہ کیا ماننا ہے؟ رسولوں کو مانتا ہے. اللہ کے آخری پیغمبر محبوب رب العالمین کی دامن پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول نے کہا یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر، کیا نہیں کرتا. بیوی منع کرتی داڑھی رکھنے کو، بیوی داڑھی رکھنے کو منع کرتی. اللہ کا رسول کہتا ہے داڑھی رکھو، ان کا بیوی کہتی کہ ہارون نہیں لگتو، لہذا یہ بیوی جو کہتے ہیں ہارون نہیں لگتو اس کا فالو کرے گا. اور اللہ کا رسول کہتے ہیں اس کو، اب کہتا ہے میرا ایمان اللہ کے رسول پر ہے، اللہ کے رسول پر کہا تیری وائف پر ہے.
اللہ کے رسول نے کہا کہ وقت پر نماز پڑھو. باس کہتا ہے چھٹی نہیں ملے گی, جاؤ گے نماز پڑھنے جاب چلا جائے گا, نماز قضا کر دیتا ہے, نہیں جاتا اور کہتا میرا اللہ کے رسول پر ایمان ہے. ارے اللہ کے رسول پر کہاں ایمان ہے تیرا؟ تو تیرے جاب پر ایمان ہے, تیرے باس پر ایمان ہے. جو باس کہہ رہا وہ تو کر رہا ہے, جو جاب کہہ رہا وہ تو کر رہا ہے, کہاں تیرا اللہ پر اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہماری ہے. یہ ایسی غلط فہمی ہے جو یہود میں تھی اور آج بھی ان میں ہے. وہی غلط فہمی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ جنت تو ہمارے لیے ریزرو ہے. بس نام لگ گیا مسلمان, جنت اس کے باپ کی جاگیر ہو گئی. میرے بھائیو, جنت ایسے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. صحیح ایمان اور صحیح اللہ اور اللہ کے رسولوں پر صحیح ایمان اور اللہ اور اللہ کے رسولوں نے جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا, اس کے لیے جنت ہے. یہاں بھی لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ آج ایک یہودی ہے اور ایک عیسائی ہے, اگر یہ شرط اس میں پائی جائے تو جنت ملے گی اسے؟ صحیح ایمان ہے اور صحیح عمل ہے, نہیں ملے گی. کیوں؟ یہودی کا جب تک حضور پر ایمان نہیں لائے گا ایمان صحیح نہیں ہے. عیسائی جب تک حضور پر ایمان نہیں لائے گا ایمان صحیح نہیں ہے. یوں سمجھو اگر کوئی مسلمان 1,00,000 نبیوں میں سے ایک معین نبی کو, میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا, میں سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا, میں داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا, وہ مسلمان نہیں. سارے سلسلے کو ماننا ہے. رہا کس کا فالو کریں گے وہ الگ مسئلہ ہے. جس کا پیریڈ ہے, جس کا پیریڈ چل رہا ہے اس کا فالو ہوگا. باقی ماننا سب کو ہے. جب ماننا سب کو ہے تو اگلوں کو بھی آخر تک ماننا ہے اور آخر والوں کو بھی اول تک ماننا ہے. بس اگر کوئی یہودی, اس کا صحیح ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور کو نہیں مانے گا. صحیح ایمان کیسے ہوگا؟ اور جب حضور کو مان لے گا تو یہودی کہاں رہا؟ کوئی عیسائی جب تک حضور کو نہیں مانے صحیح ایمان ہو ہی نہیں سکتا, اور حضور کو مان لیا تو وہ عیسائی کہاں ہوگا؟ تو قرآن میں رسول ہی جمع ہے, رسول نہیں. رسول کی جمع رسول ہی, جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر یعنی تمام رسولوں پر جو ایمان لائے ہیں وہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی. وَأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. اس کے بعد بڑا ایک نازک مسئلہ ہے. یہ جو جنت ملے گی مومنین کو, یہ جنت ہمارے کام کی اجرت ہے یا اللہ کا فضل ہے؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اگر اللہ کا فضل ہے تو کام کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کا فضل ہو جائے تو مل جائے گی, نہیں ہوگا تو نہیں ملے گی. اور اگر اجرت ہے تو ٹھیک ہے بات. قرآن کریم نے اس جگہ پر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور حدیث نے اسے واضح کیا ہے. حضور اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ذالک وہ یعنی جس جنت کا اوپر سے تذکرہ آ رہا ہے وہ جنت اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتے ہیں لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا. اس آیت کے اندر اس کی صراحت ہے. فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا, اپنے عمل سے نہیں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ ولا انت یا رسول اللہ, کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضله. میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل میں مجھے ڈھانک لے تو میں جنت میں جاؤں گا. پھر عمل سے فائدہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے فضل سے جانا پھر عمل سے فائدہ کیا؟ عمل کا فائدہ ہے, وہ فائدہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے ایک دوسری آیت بتاؤں جو پچھلے پاروں میں گزری ہے. اس میں یہ مضمون ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتی سب اکٹھا ہو کر بیٹھیں گے, مجلس ہوگی ان کی کھانے پینے کی, تو وہ آپس میں یہ چرچا کریں گے. کیا ہے ذہن میں لائیے قرآن شریف, شروع کا حصہ بھی نہیں آ رہا ذہن میں. سورہ نام میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کے دلوں میں جو زنگ ہے, میل ہے, گجراتی میں کہتے ہیں کاٹ, دلوں میں جو کاٹ لگا ہوا ہے وہ کاٹ نکال دیں گے, ہم نکال دیں گے. آج اس دنیا میں ہمارے دلوں میں کاٹ ہوتا ہے, زنگ ہوتا ہے, میل ہوتا ہے. بھائی کے دل میں بھائی کی طرف سے میل ہے, اولاد کی دل میں باپ کی طرف سے میل ہے, باپ کے دل میں اولاد کی طرف سے میل ہے, پڑوسی کے دل میں پڑوسی کی طرف سے میل ہے. یہ آج اس دنیا میں میل ہوتے ہیں.
اور ان میل کی وجہ سے پھر باتیں بگڑتی بگڑتی کہیں سے کہیں پہنچتی ہیں. جنت میں پہنچنے کے بعد میں یہ دلوں کا میل اللہ نکال دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. وہ آپس میں کہیں گے کہ یہ جو جنت میں ہم پہنچے ہیں یہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا تو پہنچے. اگر اللہ ہمیں راستہ نہ دکھاتے تو ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے. تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سب بیٹھے بیٹھے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی جنت کی نعمتوں کے لیے. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ نے ہدایت کیسے دی؟ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. اللہ نے ہدایت اس طرح سے دی کہ اللہ نے رسول بھیجے دین حق کے ساتھ، اور ان رسولوں نے آ کر ہمیں بتلایا کہ دیکھو جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے. یہ جنتیوں کی باتیں ہو ہی رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیلی فون آئے گا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور پکارے جائیں گے وہ، یہ اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا کہ یہ جنت جس میں تم اس وقت ہو، یہ جو دنیا میں تم کام کرتے رہے اس کے عوض میں تمہیں میراث میں دی گئی. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو جنتی کیا کہتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ کی ہدایت اللہ کے فضل سے ملی. اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں تم نے پاپڑ بیلے ہیں، سردیوں میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے، اس کے عوض میں اس کے بدلے میں ملی. کیا معلوم ہے اس آیت سے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. جنت میں دونوں چیزوں کا دخل ہے. خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پکارا جائے. بندے تو سب جنتی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے دی، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے ہمارے پاس دین حق بھیجا، اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا، اللہ نے کرم فرمایا، تم یہاں آئے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ دکھاتے تو ہم کہاں سے آتے ہیں؟ اور اللہ کی طرف سے پکارا جا رہا ہے کہ تو جو دنیا میں تم نے عمل کیے اس کے بدلے میں یہ جنت تو میراث میں مل رہی. ابا کا مال میراث میں ملتا ہے، ابا کا ہم نہیں لیں گے اور کون لے گا؟ تو یہ جنت تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں میراث میں ملی. اس آیت کریمہ سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ان کے جنت میں دونوں چیزوں کا دخل ہے. اب برابر ہے 50-50 دخل ہے یا کم و بیش ہے؟ کم و بیش. اور اس کم و بیش کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری مثال سمجھو. جو کچھ پیدا ہوتا ہے خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. قرآن کریم میں ہے کہ تم جو چاہتے ہو یہ تمہارا چاہنا بھی اللہ چاہے تو تم چاہتے ہو. تو جب ہمارا چاہنا بھی ہمارے یہاں اختیار میں نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ گناہوں کی جزا و سزا کیوں مل رہی؟ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں. اللہ اچھا ہی چاہتے ہیں، ہم اچھا ہی چاہتے ہیں، وہ برا ہی چاہتے ہیں، برا ہی چاہتے ہیں. پھر ہمارا کیا گناہ اور ہمیں ثواب کیوں؟ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر چاہنے میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو چاہنا تو ایک عمل ہے. اس چاہنے کو پیدا کون کرے گا؟ وہ بندہ کرے گا. خالق تو اکیلے وہی ہے، ان کے علاوہ تو کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ بندے کا جو چاہنا ہے یہ بھی عمل ہے، اس عمل کو بھی اللہ پیدا کرتے ہیں. پھر اچھا برا چاہنے پر جزا و سزا کیوں ہے؟ اس چاہنے میں اس کا دخل ہے. اسی کو علمی زبان میں کہتے ہیں کہ بندہ جب کسب کرتا ہے تو اللہ خلق کرتے ہیں. تو دخل ہے. کتنا دخل ہے یہ پرسنٹیج متعین نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال دخل ہے. دلیل ایک بھینس کھوٹے سے کھل گئی اور گاؤں میں بھاگی اور ایک بچے کا پیر پچل دیا، ایک بچے کو لپیٹ میں لے کے جان سے مار دیا. پھر سب گاؤں والوں نے مل کر بھینس کو پکڑ دیا. اب ایک بچے جس کا بچہ مر گیا تھا وہ لٹ لے کر پیل پڑا، دے مار دے مار. تو سارے گاؤں گئے بھائی بھینس کی تو ہے، کیوں مارتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی کیس کرتا ہے اس بھینس پر کس نے میرے بچے کو مار دیا؟ نہیں کرتا. اور یہی حرکت ایک انسان کرے اور گاؤں میں سے غصے میں گھر سے بھاگا اور ایک بچے کا پیر پچل دیا، ایک کو پیٹ پر پیر رکھ دیا اور مر گیا تو سارا گاؤں مار مار کے بھورتا بنا دے گا اور کیس الگ ہو جائے گا اور ساری دنیا کہے گا کہ اس کو سپریم کورٹ سے لڑ کر کے کیفر کردار کو پہنچا. معلوم ہوا کہ اس آدمی کے عمل میں اور اس بھینس کے عمل میں فرق ہے، اور ہر انسان اس فرق کو جانتا ہے. وہ جو انسان کے عمل میں بھینس کے عمل میں بھینس کا چاہنے کا کوئی دخل نہیں. وہ چاہتی وہ بھی ہے لیکن اس کے چاہنے میں اس کے چاہنے کا کوئی دخل نہیں ہے. اور انسان جو چاہتا ہے اس کو بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، مگر اس چاہنے میں انسان کے چاہنے کا دخل ہے. مگر پرسنٹیج میں نہیں بتا سکتا ہوں، پرسنٹیج نہیں بتا سکتا ہوں. میرے بھائیو اسی طرح سے سمجھو کہ جنت میں انسان کا عمل بھی لے جائے گا اور اللہ کا فضل بھی ہے. دونوں کا دخل ہے. پرسنٹیج نہیں بتا سکتا. اور میں نے قرآن سے بتلایا کہ جنتی یوں باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے آواز یوں آ رہی ہے. معلوم دونوں چیزوں کا دخل ہے. دونوں چیزیں ہوں گی تو جنت ملے گی ورنہ نہیں مل رہی.
لہذا آج جو مسلمان عمل تو کرنا نہیں اسے اور وہ کہتا اللہ غفور و رحیم. ارے بھائی غفور و رحیم ہے تو سب کچھ ہے، مگر جنت میں جانے کی تو دو چیزیں ہیں، وہ دونوں چیزیں اکٹھا ہوں گی تو جنت میں پہنچے گا. لیکن بہرحال بالادستی اللہ ہی کی ہے، اللہ ہے، لہذا چاہنے میں بالادستی اللہ کی ہے. میں پرسنٹیج چاہے آپ کو نہ بتلا سکوں، لیکن بالادستی تو اللہ ہی کے چاہنے کی ہے. لہذا جنت میں جانے میں بالادستی تو اللہ ہی کے فضل کی ہے. وہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ جنت جو دی جائے گی اللہ پر ایمان لانے والوں کو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کو، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے. یعنی بعض کو ملے گی یہ جنت، بعض کو نہیں ملے گی. جسے چاہے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو جنت نہیں ملے گی، کسی کو ملے گی کسی کو نہیں ملے گی. کیوں؟ اللہ میاں کے یہاں کچھ کوٹے میں کمی آ گئی ہے، یہ راشن کر دیے کہ کارڈ ہو تو لے جاؤ چینی، ورنہ نہیں ملے گی چینی. اللہ میاں کے کچھ کمی ہے؟ فرمایا نہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا فضل لینے کے لیے آگے بڑھے ہی نہ تو کیا زبردستی اللہ میاں اس کے سر پہ ماریں گے فضل؟ ارے بھائی تو چاہے گا فضل لینے آگے بڑھے گا، جو ہی تو اللہ تعالیٰ تجھے فضل دیں گے. اللہ کے فضل کی کوئی کمی نہیں، لینے والوں کی کمی. جو بڑھتا ہے، جو ان کے دروازے پر پہنچتا ہے، جو ان کی شرطیں پوری کرتا ہے، ان کو سب کے لیے فضل کے دروازے کھلے ہیں. وہ بڑے فضل والے ہیں، ان کے یہاں فضل کی کوئی کمی نہیں ہے. جہنم میں جو جائے گا وہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں جائے گا، اس لیے نہیں جائے گا کہ اللہ کے فضل میں کوئی گھاٹا ہو گیا یا جنت میں جگہ نہیں رہی اس لیے تھرڈ کلاس میں بھیج دیا. نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں جائے گا. اللہ کے یہاں تو جنت میں اتنا ہے کہ یہ انسان اور جنات نے ایسی کتنی ہی مخلوقات جنت میں، تو بھی جنت نہیں بھرے گی. غرض میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا کی فریب کاری، یہ دنیا کی رعنائی، یہ دنیا جو دل لبھانے والی نظر آ رہی ہے، یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے. اگر اس بھول بھلیوں سے اگر آدمی نہیں نکلا اور اسی دنیا کا ہو کر رہ گیا تو خسر دنیا والآخرہ، یہ دنیا تو چند دن میں چھوٹ جانے والی ہے اور آخرت کے لیے اس نے کوئی تیاری ہی نہیں کی ہے. لہذا اس دنیا کی زندگی کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ انسان دوڑ لگائے اور اس دنیا کی زندگی میں دوڑ کر کے اللہ کی مغفرت حاصل کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ کی تیار کی ہوئی جنت حاصل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اس مضمون کو سمجھنے کی، اس کو پلے باندھنے کی اور ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں.